بلوچستان کو نو فلائی زون ڈکلیئر کیوں کر دیا گیا ہے؟ بلوچستان کے 10 اضلاع کے تمام ملٹری یونٹس میں ریڈ الرٹ کیوں جاری کر دیا گیا ہے؟ بلوچستان میں موبائل انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر کیوں معطل کر دی گئی ہے؟ کیا بلوچستان میں کوئی خونی کھیل شروع ہونے لگا ہے؟ داعش بلوچستان کے سرپرست اور صدر زرداری کے دوست بدنام ڈیتھ اسکواڈ کارندہ شفیق مینگل پر حملہ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ اس وقت شفیق مینگل کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ کیا سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جعلی بادشاہت کے اختتام کا وقت آ گیا ہے؟ وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کے بعد کیا وہ بلوچستان میں رہ پائیں گے؟ کیا بلوچستان کی سرزمین ان پر تنگ ہو جائے گی یا گرما دی جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی زندگی اور صحت سے متعلق ان کی بہن نادیہ بلوچ نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ اس وقت کیسی ہے؟ ڈاکٹر ماہرنگ کے حوالے سے ہمارے ایک خبر بالکل درست ثابت ہوئی۔ وہ خبر کون سی تھی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر سرمچاروں پر بڑا ٹارگیٹڈ ڈرون اٹیک ہوا ہے، اس میں کتنے سرمچار جان کی بازی ہار چکے ہیں، بلوچستان کی شہر شہر گلی گلی میں کیا ہوتا رہا، سب بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، شیئر ضرور کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ میرے ویلاگ کو مکمل دیکھیں، بالخصوص آج کے ویلاگ کو۔ آج کے ویلاگ کی اہم ترین جو خبر ہے وہ ہے ایک بلوچ بیٹی ہے سعیدہ حمید، ان کا ایک ٹویٹ اس نے بلوچستان بھر میں پریشانی کی لہر دوڑا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے والد عبدالحمید زہری کو 10 اپریل 2021 کو کراچی سے ہمارے سامنے خفیہ اداروں نے حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ میرے والد 31 ماہ ان اذیت خانوں میں بدترین اذیت اور ٹارچر برداشت کرنے کے بعد 31 اکتوبر 2023 کو بازیاب ہو کر نیم مردہ حالت میں وہ واپس پہنچے تھے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تشویش بخش ہے اور تشویشناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ مختلف جو ان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار ہیں وہ ان کے گھر کے ان کے محلے میں جاتے ہیں، ان کے اڑوس پڑوس میں جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں عبدالحمید زہری کے بارے میں۔ اس لیے ان کے اہل خانہ کو بالخصوص جو سعیدہ حمید ہیں ان کو تشویش لاحق ہے۔ پورا گھر میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے والد عبدالحمید زہری کو ایک مرتبہ پھر 31 ماہ کی جبری گمشدگی کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بلوچ عوام سے اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس طرح جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ان کے دیگر ساتھیوں کو ایک بہت بڑی ڈیل آفر ہوئی ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس ڈیل کو اویل کرتے ہیں تو پھر بلوچستان میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں لیکن سیاست نہیں کر سکیں گے، بلوچ یکجہتی کمیٹی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور آپ ایک عام شہری کی سی زندگی گزاریں گے۔ تو اس کو نہ صرف ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بلکہ BYC کے دیگر اسیر رہنماؤں نے بھی ٹھکرا دیا تھا۔ یہ ہم نے فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج ان کی بہن ہے نادیہ بلوچ جو ایڈوکیٹ بھی ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ماہرنگ بلوچ کو مبینہ طور پر سخت حالات میں ہدا ڈسٹرکٹ جیل میں رکھا گیا ہے۔ ان کی بہن کا کہنا ہے کہ وہ کمزور اور تناؤ کا شکار دکھائی دیتی تھی اور اسے قانونی مشیر تک رسائی سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ماہرنگ نے مبینہ طور پر آزادی کے بدلے خاموش رہنے اور سیاسی سرگرمیوں سے بچنے کی ریاستی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور ان کی موجودہ حراست کو تقریباً 243 دن ہو چکے ہیں۔
اور یہ ان کی قید کا طویل ترین عرصہ ہے۔ نادیہ بلوچ کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کے زیر حراست قیادت کے ساتھ ہونے والے سلوک پر گہری تشویش ہے، جن کے کیسز سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح بلوچستان میں عدلیہ کو دباؤ میں لا کر مفلوج کر دیا گیا ہے، عام سیاسی اور سول معاملات کو دہشت گردی کے مقدمات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ معمول کے مطابق دفعہ 144 کے الزامات کو بھی دہشت گردی کی کارروائیوں کے طور پر تشکیل دے کر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کے اسیر قیادت ریاست کیا سمجھتی ہے؟ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ رہنما اگر جیلوں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیونکہ جیل میں رہتے ہوئے ان کا وزن بہت بڑھ گیا ہے، ان کا سیاسی قد بہت بڑا ہو گیا ہے، اور اب اگر یہ جیل سے نکل کر پبلک میں آتے ہیں اور کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں تو بلوچستان میں ایک طوفان سا برپا ہو جائے گا، بلوچستان کا سیاسی نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو بتایا تھا کہ BYC کے بارے میں جو اسیسمنٹ رپورٹ GHQ تک پہنچی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آئندہ عام انتخابات سے پہلے جو پتہ نہیں کب ہوں گے، کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت 10 سال شاید اگلا ٹینیور بھی نکالے اور اگلے ٹینیور کی منظوری 28ویں آئینی ترمیم میں دی جا رہی ہے، اور آنے والی 28ویں آئینی ترمیم میں نہ صرف ٹینیور کی ایکسٹینشن کا معاملہ آ رہا ہے سامنے، بلکہ ایک اور چیز بھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کو 32 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یا پھر تمام جو ڈویژنز ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیا جائے گا، یا پھر انہیں ریاستیں ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ایسے منصوبے بھی 28ویں آئینی ترمیم میں شامل ہیں، یعنی 28ویں آئینی ترمیم پاکستان میں بدترین استحکام لائے گی، جس طرح اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز دست و گریباں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں ججز کی میٹنگ تھی، فل کورٹ میٹنگ تھی، تمام ججز موجود تھے۔ اس میں یہ طے ہونا تھا کہ ججز کو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کرنا ہے، لیکن چونکہ جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں زیادہ تر ججز وہ تھے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری تھے، تو وہ 27ویں آئینی ترمیم کو اپوز نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ جو شہرت اور اختیار کے بھوکے تھے انہوں نے مستعفی ہونے سے بھی انکار کیا۔ یہ ڈان اخبار کی آج کی اسٹوری ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو پالیسی GHQ بنا چکا ہے، جو اسیسمنٹ رپورٹ ہے BYC کے حوالے سے کہ آئندہ عام انتخابات تک BYC کو سمیش کرنا ہے، اگر BYC کو سمیش نہ کیا گیا تو آئندہ عام انتخابات میں بلوچستان کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ممکن ہے کہ BYC یہ اپیل کر دے کہ بلوچ انتخابات سے خود کو لا تعلق رکھیں اور پھر پولنگ اسٹیشنز پر کوئی نہ آئے، اور پھر سردار اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے پھریں۔ تو بہرحال ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، اور خواتین آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ان کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے جس جرأت اور بہادری سے اس وقت تک بلوچستان کا کیس لڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کو انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح بات کرتے ہیں شفیق مینگل کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شفیق مینگل سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، موجودہ چنتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری، اور پھر اپنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں انگنت افسران کا چہیتا دادلہ، بلوچستان میں داعش کا ٹرینر سرپرست شفیق مینگل، جو ڈیتھ اسکواڈ کا بہت بڑا کارندہ بتایا جاتا ہے، گزشتہ شب ان پر ایک حملہ ہوا۔ یہ جناب حملہ ہوا مستونگ میں، اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ داعش کے ایک ٹریننگ کیمپ کے لیے کھانا لے کر جا رہے تھے، اور پھر ان پر شدید فائرنگ ہوئی، اور اطلاعات کے مطابق 6 دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی۔ تو اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ ریاستی چہیتا ڈیتھ اسکواڈ کا کارندہ، خطرناک ترین کارندہ شفیق مینگل اس وقت کراچی کے ایک فوجی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور ریاست اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ تو بہرحال
اپنا شفیق مینگل جیسے گندے کردار جنہوں نے بلوچستان کے حالات کو بد سے بدتر بنایا، بلوچوں کی زندگیوں کو بد سے بدتر بنایا، بلوچ ماؤں کو برے سے برے حالات میں رکھا، ان کو رلایا، ان کے بچوں کو نہ صرف جبری طور پر لاپتہ کیا بلکہ ان کو موت کے گھاٹ بھی اتارا۔ یہ ایسے کردار بہت گندے اور بدبودار کردار ہوتے ہیں، اور ایسے کردار ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سرفراز بگٹی بھی ایک کردار ہے جو ڈیتھ اسکواڈ کا کارندہ بھی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بھی ہے، جو جی ایچ کیو کا اپنا مسلط کردہ ایک ریپرزنٹیٹو ہے جو بلوچستان پر مسلط کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے آف۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مبینہ طور پر انہوں نے اراکین بلوچستان اسمبلی کو خریدا، ان کے ووٹ خریدے، ان کے ضمیر خریدے اور پھر وزارت اعلیٰ دی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی پارٹی ایک تو ہوتی نہیں ہے نا، اس وقت ان کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سرفراز بگٹی کے حوالے سے تحفظات اور شکوے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پی ایم ایل این نے شدید تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں میر دوستین خان ڈومکی، انہوں نے تو سرفراز بگٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ آئندہ چند روز سرفراز بگٹی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، آنے والے چند روز کے بعد سرفراز بگٹی بلوچستان کا وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا۔ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ذرائع اس کی تردید کریں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن بلوچستان اسمبلی لیاقت لیڈی نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ سرفراز بگٹی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ سرفراز بگٹی آنے والے کچھ دنوں کے بعد بلوچستان کا چنتخب وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا، اور وہ جن کا بندہ ہے انہی کے آستانوں میں چلا جائے گا، کیونکہ سرفراز بگٹی وزارت اعلیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد سوائے ریاستی چھتر چھایا کے اور کہیں نہیں رہ سکتا، کیونکہ بلوچستان پہ ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی، ان کے لیے روڈ راستے گرم کر دیے جائیں گے، وہ 10 کلومیٹر کا راستہ بھی پیدل یا اپنی گاڑی پر بائی روڈ طے نہیں کر سکتا۔ تو وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کے بعد بلوچستان میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سرفراز بگٹی وہ وزیر اعلیٰ ہے جس نے بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کے عوض سینکڑوں نہیں ہزاروں مبینہ طور پر بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کروایا، سینکڑوں بلوچ طلباء اپنی زندگی ہار بیٹھے، وہ شہید ہوئے، مار دیے گئے، ان کا ماورائے عدالت قتل ہوا، بلوچ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، بلوچ عورتوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، صرف سرفراز بگٹی کے ہوتے ہوئے۔ اور سرفراز بگٹی کا دور وہ سیاہ دور تھا کہ جس میں انسداد دہشت گردی کے قوانین میں بھیانک ترین ترامیم کر کے اور ریاست کو، ریاستی اداروں کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھرپور طریقے سے مضبوط تر کیا گیا۔ تو ایسے شخص کے لیے بلوچستان میں کہاں جگہ ہو سکتی ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں وہ خبر جو انتہائی تشویشناک ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کو 3 روز کے لیے نو فلائی زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ عموماً نو فلائی زون وہ علاقے ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں جہاں جنگی صورتحال ہو، جہاں پر جنگ شروع ہونے جا رہی ہو۔ تو ایسے علاقے جو ہوتے ہیں جہاں پر ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ہونے جا رہا ہو، جہاں پر جو ہے وہ فضائیہ کوئی بڑی کاروائیاں کرنے جا رہی ہو، یا جہاں پر مختلف قسم کے میزائل ٹیسٹ کیے جا رہے ہوں۔ لیکن اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں، جو عسکری ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں کل سے ممکن ہے یا آج رات سے یا شاید کر دیے گئے ہوں، کیونکہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی۔ تو 3 روز کے لیے نو فلائی زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ نوٹم کے مطابق گزشتہ شب 12 بجے سے 21 نومبر رات 12 بجے تک بلوچستان کے مختلف علاقوں پر ہر قسم کی سول پروازیں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقے جن میں کوئٹہ، مستونگ، کلات، خوزدار، سوراب، نوشکی، بولان، سبی، نصیر آباد اور کوہلو شامل ہیں، وہاں پر پاک فوج کے تمام یونٹس میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
ریڈ الرٹ جاری ہونے کا مطلب یہ ہے، اور پھر نو فلائی زون کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 اضلاع میں، کم و بیش 10 اضلاع میں ریاست بہت بڑے اور خونی آپریشن کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور یہ آپریشن بہت بھیانک ہوگا، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ شب ایک ہفتے کی بندش کے بعد حکومت نے کوئٹہ کے لیے ایک مرتبہ پھر موبائل انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے بند کیا گیا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یوں سمجھ لیں کہ اب بلوچستان کا تعلق انٹرنیٹ سے ٹوٹل ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرفراز بگٹی کے خلاف جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بیڈ گورننس ہوتی ہے نا، یہ بیڈسٹ گورننس کا ایوارڈ اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ سرفراز بگٹی کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند رہی، موبائل سروس متواتر خراب رہی، اچھی نہیں رہی، ٹرانسپورٹ سروس مکمل طور پر بند رہی، بزنس بلوچستان کا تباہ رہا، آئی ٹی سے ریلیٹڈ شعبہ بلوچستان کا تباہ ہو گیا۔ لیکن وہ شخص پھر بھی کہتا ہے کہ ہم نے تو 90% یعنی 17 اضلاع بلوچستان کے، یعنی وہاں کی حالت انتہا سے زیادہ تشویشناک بتائی گئی ہے، لیکن پھر بھی سرفراز بگٹی کہتا ہے کہ میں نے ڈیولپمنٹ کا 90% بجٹ خرچ کیا ہے بلوچستان پر۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اب جب انٹرنیٹ بند ہے تو پھر انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ تو اسی طرح میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ آپریشن کے حوالے سے، تو آپریشن میں ہو سکتا ہے کہ فضائیہ کا بھرپور استعمال ہونے جا رہا ہو، کیونکہ کلات کے علاقے کوہ ناگائی کے پہاڑی سلسلے میں پاکستانی فورسز نے ڈرون کی مدد سے گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ایک سرمچار سمیت ان کے 4 ساتھی، یعنی سرمچار ڈاکٹر مدثر شاہوانی عرف سربلند بلوچ، شہباز خان بڈانی عرف مری پیر جان، شاکر جتوئی بلوچ عرف رودین بلوچ، حارث محمد شیحی بلوچ عرف آفتاب بلوچ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے، ٹارگیٹڈ ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ تو اس طرح جب ڈرون اٹیکس ہوں گے، کیونکہ اب اس میں تھرمل ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، اب اس آپریشن کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چائنا اور امریکہ بھرپور سہولت کاری کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور اگر جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ تو اسی طرح بلیدہ اور مستونگ میں فورسز پر حملوں کی ذمہ داری BLA نے قبول کی، 2 حملے ہوئے تھے۔ بلیدہ کے علاقے ریکو ندی سے ایک مسک شدہ لاش ملی ہے، جس کی حالت انتہا سے زیادہ خراب ہے۔ لاش کی شناخت جبری گمشدگی کا شکار پرائیویٹ اسکول ٹیچر جو لاپتہ تھے ایاز بلوچ ول محمد اکبر کے نام سے ہوئی ہے۔ ایاز بلوچ کو ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے 12 نومبر کو اغوا کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا تھا، اور پھر پنجگور کے علاقے سوراب میں گزشتہ شب نامعلوم افراد نے سی پیک روڈ پر تقریباً 2 گھنٹے تک ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی سنیپ چیکنگ کی، اور مقامی ذرائع کے مطابق اس دوران مسلح افراد نے کمپنی کی 2 گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس سے گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا، تاہم جانی نقصان کے حوالے سے تاحال کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان ایک مرتبہ پھر وار زون میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، بلوچستان کو ریاست وار زون میں تبدیل کرنے جا رہی ہے، اور آنے والا جو ہفتہ ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے انتہا سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس میں بلوچستان کے حوالے سے بہت بڑے فیصلے ہوں گے، اس آپریشن کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور پھر یہ جو وار زون ہوگا اس وار زون میں جنگی حکمت عملی کون سی، یعنی جو جنگجو ہیں وہ کون سی جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، گوریلا وارفیئر ہوتی ہے یا پھر باضابطہ طور پر جنگ ہوتی ہے، اور پھر ریاست کی جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، کیا وہ ڈرون ٹیکنالوجی یوز کریں گے یا پھر فضائیہ کا استعمال کریں گے یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ یہ آنے والا ہفتہ آپ کو بتائے گا کہ بلوچستان میں مزید کتنا لہو بہنے جا رہا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔